بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ جو عورت شوہر کی مرضی کے بجائے اپنے میکے کی مرضی کے مطابق چلے وہ اپنا گھر جلدی برباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ کی اچھی کمائی نہیں ہے تو مذہبی عورت سے شادی کر لے تاکہ وہ غربت کو امتحان سمجھے اور آپ کو مجازی خدا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے اس سے برا تو دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وقت بوقت اپنی آستین چیک کرتے رہنا چاہیے، کہیں انجانے میں سانپ نہ پل رہے ہو۔ محبت میں محبوب کی انتظار کا عذاب موت برابر ہوتا ہے۔ ہر سانس سولی پر لٹکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ مرد اگر یہ کہے کہ میں مجبور ہوں تو سمجھ لو کہ وہ بزدل ہے، اور محبت بزدلوں سے بس رسوائی ہے، کیونکہ مرد اپنے فیصلے مسلط کر سکتا ہے۔ اگر وہ محبت کر سکتا ہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ نیک نیتی اور صداقت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کی 2 مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے، دوسرا کو دینے کے بعد۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے کہ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ خاموش ہو جایا کرے اور سہ جایا کرے، جھک جایا کرے، مان لیا کرے، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے۔ عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہو سکتا۔ انسان بڑا سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ کسی محفل میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو تو اپنی بات میں نرمی پیدا کرو۔ زندگی کی بہترین اور خوبصورت ترین چیزیں وہ نہیں ہوتی جنہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا کانوں سے سنتے ہیں، بلکہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم دل سے محسوس کرتے ہیں۔ شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو تو یہ 2 خطرناک کام کبھی نہ کرنا: کسی کو غم نہ دینا، اپنا غصہ دوسروں پر کبھی مت نکالنا۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ جب جیت ناممکن ہو جائے تو آپ کی ہار بھی ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ جو ٹھوکر آپ کو اٹھ کے چلنا سکھا دے وہ زندگی میں کسی خزانے سے کم نہیں۔ جب دلیل غلط ثابت ہو جائے تو پھر غصہ خود بخود اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ جو زندگی اپنے لیے روٹی کمانے اور روٹی کھانے تک محدود ہو وہ اسے زندگی نہیں عمر کہلاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اچائی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔
خود کو سمجھنے کے باوجود بھی جو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے یقیناً نقصان اٹھاتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرنا سیکھیں۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے سمجھ لینا سمجھدار لوگوں کی نشانی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی جیت چکے ہو تو تم موت کو خوش آمدید کہو گے۔ کسی کے برے وقت پر ہنسنے سے گریز کرے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہر چہرہ یاد رہتا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ برا وقت برے لوگوں سے بہتر ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا محبت کرنے سے کہیں زیادہ قابل تعریف ہے۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ مرد کو دو جملے بول دو، مرد تمہارے لیے ایسے پاگل ہوگا جیسے مچھلی پانی کے لیے۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تم مجھے بہت عجیب لگتے ہو۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرے، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ زندگی کی ٹوکریں بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ نہ کوئی کسی پر مرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ اگر کوئی اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ سے رشتہ رکھنا چاہے تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی کبھی مت کیجیے، کیونکہ بے وقوف بننا صرف ایک بار ہی کافی ہوتا ہے۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ ان لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو حوصلہ دیں، نہ کہ ان کے ساتھ جو آپ کی ہمت کو پست کریں اور آپ کو آگے نہ بڑھنے دیں۔
زندگی بغیر محبت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جب حالات جھکا دے تو اللہ سے رجوع کرے، جب عروج پر ہو جھک جائے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہے؟ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل دیے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بشرط یہ کہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو۔ مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل پر تالے لگا لیتا ہے تاکہ کوئی عورت اس کی زندگی میں نہ آئے۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی جسمانی جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈال کا کام دیتی ہے۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ کچھ لوگ شفا جیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں مرہم لگتے ہیں۔ کچھ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ کرم ہو جائے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق بڑھنے کا ایک ہی قانون ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کرتی ہے، اسی طرح صحبت علماء سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اگر لوگ تم میں ایسی صفات بیان کریں جو تم میں نہیں تو مغرور مت ہونا، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے ٹکری سونا نہیں بن سکتی۔ خبردار کسی ایسے مسئلے میں صحن درازی نہ کرنے لگنا جس میں تمہارا کوئی امام اور رہبر نہ ہو۔ وقت کی اگر قیمت ہے تو وہ اس کا صحیح استعمال ہے۔